الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نالج ان ہریانوی چینل کے ساتھ علی حسن میر ملک حاضر خدمت ہے۔ آج ہم ہود علیہ السلام کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب نو ہے۔ ہود بن شالخ بن افخش بن سام بن نو علیہ السلام۔ نو بھی کہ وہاں کہ ہود علیہ السلام عابر بن شالخ بن ارفشخ بن سام بن نو علیہ السلام، اور ان کا سلسلہ نو بھی بیان ہوا۔ ہود بن عبداللہ بن ربال جارد بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام عاد بن اوس بن سام بن نو کے قبیلے سے تعلق رکھا۔ یہ عرب کے لوگ تھے اور ایک آف میں آباد تھے۔ ایک آف ریت کے پہاڑا نہ کہ وہاں یہ علاقہ یمن میں عمان اور حضرموت کے درمیان میں، یہ ساحل سمندر کے قریب علاقے میں آباد تھا، جنہیں شہر کہا جاتا تھا، اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ وہ بڑے بڑے ستونہ والے خیمے میں رہ کرے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے آدیاں کے ساتھ کیا کرا، یعنی آدھے ارم کے ساتھ جو ستونہ والے تھے۔ آدھے ارم نہ آدھے اولا بھی کیا جاوا ہے، آدھے ثانیہ بعد مائے ہیں، اور ان کا تذکرہ اپنی مناسب جگہ پاوے گا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماوا، آدھے اولا آدھے ارم ہیں جو ستونہ والے تھے، اور ان جیسے قداور دنیا کے علاقے میں پیدا نہیں کرے گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث جس میں نبیاں کا رسولہ کا تذکرہ، اس میں بیان کرا کہ ان میں انبیاء علیہ السلام میں 4 عرب تو ہوئے ہیں: ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور ہمارے نبی ابو ذر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ وہاں عربی زبان میں کلام کرنے والے سب سے پہلے ہود علیہ السلام تھے۔ وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ان کے باپ نے سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرا۔ بعض کے وہاں سب سے پہلے زبان عربی میں کلام کرنے والے نوح علیہ السلام، اور بعض کے وہاں آدم علیہ السلام عربی میں بولنے والے۔ واللہ عالم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پہلے پیدا ہونے والے عرب عربہ کیا جاوا، اور ان کے کئی قبیلے ہیں: عاد، سمود، جرم، تسم، خمیس، امیم، مدین، املاک، ابیل، جاسم، کہتان اور بنو قطن۔ عاد اولا ان طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بتاں کی عبادت کرنے والے تھے، اور ان کے 3 بت تھے: سمد، سمودن اور ہرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام تا نبی بنا کر ان کی طرف مبعوث کریا۔ پھر انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف اپنی قوم تو بلایا، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماوا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام تو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہ تم ڈردے نہیں۔ اس کی قوم میں جو بڑے کافر لوگ تھے انہوں نے کہا، ہم تو تنا کم عقلی میں دیکھا، اور ہم بے شک تنا جھوٹے لوگوں میں تصور کرا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، میرے پاس ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں تو ہم نے اپنے رب کے پیغام پہنچاؤں، میں تھارا خیر خواہ امانتدار ہوں۔ اور کیا اس نے اس بات تک کہ تعجب کرو کہ تھارے رب کی طرف تو تھارے پاس ایک ایسا شخص معرفت میں آیا جو تھاری جنس کا کوئی نصیحت کی بات آگی، تاکہ وہ ہم نے ڈراوا، اور اس حالت نے یاد کرو کہ اللہ نے تھارتا قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، اور 1.5 ڈول میں تھارتا زیادہ پھیلا دیا۔ سو اللہ کی نعمتہ نے یاد رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس اس واسطہ آیا کہ ہم صرف اللہ کی بات کریں؟
اور جن ہمارے باپ دادا پوجے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ پھر ہم نے جس عذاب کی تو دھمکی دیوا اس نے ہمارے پاس لیا، اگر تو سچا۔ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ کا عذاب اور غضب آیا ہے چاہوا کہ تم میرے تے ایسے نامہ کے متعلق لڑائی کرو جن نہ تارے باپ اور دادا نے آپ پہ ٹھہرا لیا، اور ان کے معبود ہون کی اللہ نے کوئی بھی دلیل نہیں بھیجی، تو تم منتظر رہو، میں بھی تھارے ساتھ انتظار کروں۔ غرض ہم نے ان تا اور ان کے ساتھیاں تا اپنی رحمت تا بچا لیا اور ان لوگاں کی جڑ کاٹ دی جن نے ہماری آیات تا جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لان والے نہیں تھے۔ سورہ ہود میں اللہ پاک فرماوا ترجمہ، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود تا ہم نے بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تارا کوئی معبود نہیں ہے، تم صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم میں اس کی تار سے کوئی بھی مزدوری نہیں مانگدا، میرا اجر تو اس کے پاس ہے جس نے میرے تے پیدا کرا، پھر بھی تم عقل تا کام کیوں نہیں لیندے؟ اے میری قوم تم اپنے رب تا اپنے گناہ کی معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع لاؤ تاکہ وہ برسنے والے بادل تھار پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے کہا اے ہود علیہ السلام تمہارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہن تا اپنے معبوداں نے چھوڑن والے نہیں، اور نہ ہم تیرے پہ ایمان لان والے، بلکہ ہم تو نوئے کہ تمہارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گیا۔ ہود علیہ السلام نے جواب دیا میں اللہ نے گواہ بناؤں اور تم بھی گواہ بناؤ کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب تو بیزار ہوں جن نے تم شریک بنا لا رہے ہو۔ تم سب مل کر میرے خلاف چال چلو، بالکل منہ مہلت نہ دو، میرا بھروسہ صرف اللہ پہ ہے جو تھارا اور میرا سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی چلن والے ہیں ان سب کی پیشانی وہ تھام کا کھڑیا، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پہ۔ پھر اگر تم روح گردانی کرو تو میں تھانا وہ پیغام پہنچا چکا جو میرے تے دے کر بھیجا گیا تھا۔ میرا رب تھارے قائم مقام اور لوگاں نہ کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آپ پہنچا ہم نے ہود علیہ السلام تر ان کے مسلمان ساتھیاں تا اپنی خاص رحمت تا نجات دی اور ہم نے ان تا سخت عذاب تا بچا لیا، اور یا تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کریا اور اس کے رسولاں کی نافرمانی کری اور ہر ایک سرکش نافرمان کی پیروی کری، اور دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کرا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماوا ترجمہ، پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور امت پیدا کری، پھر ان میں خود ان میں سے رسول بھی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تھارا کوئی معبود نہیں ہے، تم کیوں نہیں ڈر دے؟ اور سرداران قوم نے جواب دیا جو کفر کرے کریں تھے اور آخرت کی زندگی نے جھٹلائے کریں تھے، انہوں نے کہا ہم تو دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا کہ یہ تو تھارے ہی جیسا انسان تھارے ہی طرح خوراک کھاوا اور تھارے طرح پانی پیوا، اگر تم اپنے جیسے انسان کی تابع داری تم نے کر لی تو بے شک تم گھاٹے والے ہو جاؤ گے۔ کیا یہ تھانا اس بات کا وعدہ دے ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈیاں رہ جاؤ گے تو پھر زندہ نہیں کرے جاؤ گے؟ نہیں، دور ہے اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ کرن لا رہے ہو۔ زندگی تو صرف دنیا کی ہے، ہم مریں اور جیویں اور یوں کہ پھر ہم اٹھائے جاؤں گے۔ یہ تو بس ایک شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، ہم اس پر ایمان لان والے نہیں ہیں۔ اس نے کیا ہے میرے رب ان کے منہ جھٹلان میں میری مدد کر۔ جواب ملا یہ تو بہت جلد اپنے کیے پر پچھتان لگیں گے۔ بالا آخر عدل کے تقاضے کے مطابق ان تا چیخنا آگا پکڑ لیا اور اللہ نے ان تا کوڑا کرکٹ بنا ڈالا، بس ظالمہ کے لیے دوری ہوتی ہے۔ ہوا ایک اور جگہ اللہ پاک سورہ شورہ میں فرماوا ترجمہ، عادیاں نے رسولاں تا جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈر دے نہیں، میں تھارا امانتدار رسول ہوں، پھر اللہ تا ڈرو اور میرا کیا مانو، میں اس پر تھار پر کوئی بھی اجرت نہیں لیتا، میرا ثواب تو صرف جہنم کے پروردگار دو رہا،
تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا لا رہے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل بنا لا رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ رہ ہوگے۔ جب تم کسی پہ ہاتھ ڈالو تو سختی اور ظلم تو پکڑو، پھر اللہ تا ڈرو، میری پیروی کرو، اس تا ڈرو جس نے ان چیزاں تاری مدد کری جن نہ تم جانو، اس نے تھارے مدد کی مال تا اور اولاد تا، بغات اور چشمہ تا، بے شک منا تو تمہار پر بہت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ۔ انہوں نے کہا تو مانا وائز نہ کر، وائز نہ کے مانا ہم برابر ہیں، یہ تو بس پرانے لوگوں کے طور طریقے اور ہم ہرگز عذاب نہیں دے جاؤں گے، کیونکہ عادیہ نے عود علیہ السلام تو جھٹلایا، اس لیے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں اور ان میں سے اکثر ایماندار نہیں تھے، اور بے شک تیرا رب غالب اور مہربان ہے۔ سورہ حمیم سجدہ میں اللہ پاک فرماوا ترجمہ: عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی کری اور کیا مارتا زیادہ طاقتور کون ہے؟ کہ انہیں نظر نہیں آیا کہ جس نے ان تک پیدا کریا وہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ پھر اللہ نے ان پہ ایک تیز آندھی منوس دنوں میں بھیج دی کہ ان کی دنیاوی زندگی ذلت کے عذاب کا مزہ ان تک چکھا دے گا، اور آخرت کے عذاب بہت زیادہ رسوائی آڑا ہے، اور وہ مدد نہیں کرے جاؤں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احقاف میں ارشاد فرماوا ترجمہ: اور عاد کے بھائی نے یاد کرو جب اس نے اپنی قوم احقاف میں ڈرائی، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈران والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تھار پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کھاؤں۔ انہوں نے کیا ہمارے پاس اس لیے آیا کہ تو ہم نے اپنے معبوداں کی پوجا دا باز رکھا؟ اگر تو سچا تو جس عذاب کا تو ہم نے بتاوا وہ مار پلیا۔ نبی نے فرمایا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تھار تئیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھن لا رہا ہوں تم نادانی کر رہے ہو۔ پھر جب انہیں عذاب تب صورت بادل دیکھا تو وہ ان کی وادیاں کی طرف آن لا رہا تھا، کہنے لگے وہ بادل ہمارے پر بارش برساوے گا، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے ہم نے جلدی کری، یا تیز ہوا جس میں دردناک عذاب ہے جو اپنے رب کے حکم دا ہر چیز نہ ہلاک کر رہا۔ پھر وہ اسے ہو گئے کہ ان کے مکانات کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھائی دے تھا، گناہ گاراں کے گروہ نہ اللہ پاک اسی طرح سزا دیوا۔ اللہ جل شانہ سورہ زاریات میں فرماوا ترجمہ: اور عادیہ میں سے نشانی ہے جب ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی تو وہ جس جس چیز پر گرا تھی اس نے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دی تھی۔ سورہ نجم میں اللہ پاک فرماوا اور بے شک اس نے عاد اولا دا ہلاک کریا اور سمود تبھی، اس نے ایک بھی نہیں چھوڑیا ان میں کو، اور اس تا پہلے قوم نوح علیہ السلام تا یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور الٹی کی ہوئی بستیاں اسے نہ الٹی، پھر اس نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپیا، تو اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں کے بارے میں جھگڑے گا۔ سورہ قمر میں اللہ پاک فرماوا قوم عاد نے جھٹلایا، پھر کیسا ہویا میرا عذاب اور میری ڈران والی بات، میں نے تیز اور تند ہوا چالن والی ایک منحوس دن میں بھیج دی، وہ لوگوں نے اٹھا اٹھا کر پٹکے تھی، گویا وہ جڑ تک کٹے ہوئے کھجور کے تنے تھے۔ پھر کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا، یقیناً ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرا۔ سورہ حقہ میں اللہ پاک فرماؤ عاد بے تند اور تیز تغارت کر دیے گئے، جس طرح اللہ نے ان پر لگاتار دن رات بارشاں برسائی، 8 دن بارش مسلط رہی، پھر تو دیکھ کہ زمین میں اس طرح گر گئی جس طرح کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، پھر ان میں کوئی بھی باقی تنا نظر نہیں آیا۔ سورہ فجر میں اللہ فرماوا ترجمہ: کہ ہم نے دیکھا نہیں تارے رب نے عادیاں کے ساتھ کے کریا، ستونہ والے ارم کے ساتھ جن کے مانند کوئی قوم علاقے میں پیدا نہیں کری گئی، اور سمودیاں کے ساتھ جنہاں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے، اور فرعون کے ساتھ میکھاں آڑا تھا، ان سب نے شہراں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت فساد مچا رکھا تھا، اور تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا،
یقیناً تیرا رب گھات لگائیں بیٹھا۔ اور جگہ اللہ پاک فرماوا ترجمہ، اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح علیہ السلام کے بعد تھارتا خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تھارتا زیادہ پھیلا دیا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماوا قرآن میں سورہ یاسین ترجمہ، ایسے لوگاں کی راہ پہ چلو جو تھار پر کوئی معاوضہ نہیں مانگ دے، وہ راہ راست پہ ہیں، اور میرا کیا ہو گیا کہ میں اس کی بات نہ کروں جس نے میرے تک پیدا کرا، اور ہم اسے کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قوم عاد نے اپنے سوال کے جواب میں کہا کہ اے ہود علیہ السلام، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لے نہیں، ہم تو تیرے کہن پا اپنے باپ دادیاں کے معبوداں نے ککر چھوڑ دیں نہ تیری تصدیق کریں۔ ہم تو نوے کہاں کہ ہمارے کسے خدا کے برے جھپٹے میں تو آ گیا تو اکیلی یہ مضبوط دلیل یہ کہ ہود علیہ السلام کے بندے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کی قوم گمراہ اور دجال تھی، اس لیے جاہل تھی، اس لیے وہ بتاں کی بات میں لاگ رہی تھی، حالانکہ وہ ہود علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے اور اس کا کچھ نقصان نہیں کر پائے۔ اس طرح ہود علیہ السلام کی سچائی اور قوم کے نظریات کا بطلان ثابت ہوا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرمایا سورہ یونس میں ترجمہ، اے میری قوم، اگر تامنا میری طرف تا بطور میرا مبلغ رہنا تھارے اندر اور ایک کام اللہ کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوا تو میرا اللہ پہ بھروسہ تھم اپنی تبدیر اپنے شریکاں کے ساتھ کر لو، پھر تھاری تدبیر کسے ابہام کا شکار نہیں ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ وہ تدبیر کر گزرو اور منع مولت نہیں دو۔ اسی طرح سورہ نام اللہ پاک فرماوا اور ترجمہ، اور منع ان چیزاں کا جن تم اللہ کے ساتھ جن شریک کرو میں نہیں ڈرتا ہوں۔ ہاں اگر میرا پروردگار کوئی امر چاہوا، میرا رب ہر چیز نے اپنے علم میں گہرے رکھا ہے کہ پھر بھی ہم نصیحت حاصل نہیں کر دے، اور میں ان چیزاں تک ککر ڈروں جن تک ہم نے شریک بنا لیا، اور تم اس بات تک نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزاں کا شریک بنا لیا جن اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل جن کی نازل نہیں کری، سو ان دو جماعتوں میں امن کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم خبر رکھو۔ جو لوگ ایمان رکھاں اپنے ایمان کے ساتھ شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، انہیں کے لیے امن ہے، اور یہ راہ راست پر چلنا رہے ہیں، اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اس کی قوم کے مقابلے میں اس دی تھی، ہم جس نے چاہاں مرتبہ میں بڑھا دیواں، بے شک تیرا رب بڑا حکمت آڑا بڑا علم آڑا۔ ترجمہ ایک اور جگہ اللہ پاک سورہ مومنون میں فرماوا، ہود علیہ السلام کی قوم کے سردار جواب دیا کرتے تھے جو کفر کرے تھے اور آخرت کی ملاقات میں جھٹلاؤں تھے، ہم نے ان تو دنیائی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ تھارے جیسا تو کوئی انسان نہیں ہے، تھارے طرح خوراک کھاواں انسان اور تھارے پینے کا پانی پیواں انسان، اگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم خسارے والے ہو جو گے، کہ یہ تم نے اس بات کا وعدہ دیا کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جو گے تو پھر زندہ کرے جاؤ گے۔ ان انسانہ میں رسول کی بات تبعید جانا، یہ وہ شبہ ہے جو پرانے دور تا آج تک کافر جاہل لوگ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماوا ترجمہ، کہ لوگاں کی یہ بات تاجے والی نہیں کہ ہم نے ان میں تو ایک انسان کی طرف وحی کری اور کیا لوگاں دا ڈرا۔ مزید ایک اور جگہ اللہ پاک فرماوا ترجمہ سورہ اسراء میں، اور لوگاں کے پاس ہدایت پہنچنے کے بعد ایمان تے روکن والی صرف یہ بات رہی کہ ان نے کیا کہ اللہ نے ایک انسان تے رسول کیوں بنا کر بھیجا۔ آپ کہہ دیں اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے تو ہم ان کے پاس آسمانی فرشتے نے رسول بنا کر بھیجتے، اسی لیے ہود علیہ السلام نے ان تک کیا کہ تم تعجب کرو کہ تھارے رب نے تھاری طرف نصیحت کرنے والا ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ تم نے اللہ کے عذاب سے ڈراوا، یعنی یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، اللہ جس نے چاہا رسول بنا دے، اس تو کوئی بھی پوچھنے والا کو نہیں، اس پر کوئی پابندی لگانے والا کو نہیں، کہ یہ تھانا وعدہ دے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جو گے تو پھر زندہ نہیں کرے جاؤ گے، نہیں دور اور بہت دور ہے جس کا تم وعدہ دین لا رہے ہو، صرف دنیا کی زندگی میں ہم مرا جی رہے ہیں، یہ ہو کہ پھر ہم اٹھائے جائیں گے، تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، ہم تصدیق کرنے والے نہیں ہیں اس کے، اے میرے رب ان کے جھٹلان پر تو میری مدد کر۔ ہود علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا اگر تو سچا مت ہو تو ہمارے پاس وہ عذاب لیا
جس کا تو ہم نے وعدہ دیوا۔ تو اللہ تعالیٰ تا انہیں جلدی عذاب طلب کر لیا۔ مفسرین اور مورخین نے اس جگہ پر وہ خبر ذکر کری ہے جس کا تذکرہ امام محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ نے کرا کہ جب انہیں اللہ کے نبی کی دعوت ٹھکرا دیا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 سال بارش روک لی۔ اس کی وجہ تو وہ بہت زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس دور میں رواج تھا کہ اگر لوگ کسی پریشانی میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کی نجات کی درخواست کر دے اور اللہ کے حرمت والے گھر بیت اللہ میں جا کر رونا پٹنا کرتے، اور یہ طریقہ ان کے یہاں معروف اور مشہور تھا۔ اور اس دور میں عمال کا قوم اور آباد تھے۔ یا قوم عملیک بن لاوز بن سام بن نو کی نسل تھی۔ ان دنوں ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور اس کے والدہ عاد کی قوم میں کو تھی۔ اس کا جہلزہ ابن الخبیری تھا۔ تو عاد نے 70 کے قریب افراد کا وفد بارش کی دعا کرنے کے لیے حرم بیت اللہ میں بھیجا۔ وہ وفد مکے تو باہر رہائش پذیر معاویہ بن بکر کے پاس تو گزرا تو واڑا 1 ماہ تک قیام پذیر رہا۔ وہ شراب پیندے، معاویہ کی 2 رقاصہ لونڈی ان کے سامنے گاندھی رہندی۔ وہ اوڑا ٹھہرے ہوئے انہیں 1 مہینہ ہو گیا۔ جب ان کے قیام کا لمبا وقت ہوا تو معاویہ نے بھی اپنی قوم پر رحم آیا اور اس نے وفد تو واپس جان کا کہنے میں بھی شرم محسوس کری۔ تو اس نے شعراں کے ذریعے 2 لونڈیاں تو حکم دیا کہ ان کے سامنے یہ شعر پڑھیں۔ شعر یہ ہیں: خبردار اے کیل تیرا ستیہ ناس ہو، اٹھ اور ذرا نرمی اختیار کر، ہو سکا اللہ ہم نے بادل عطا کر دا، پھر وہ عادیاں کی زمین نہ سیراب کر دا۔ یقیناً عاد کمزوری کی وجہ تا صحیح طرح بول بھی نہیں پا رہے، سخت پیاس کی وجہ تا نہ بوڑھیاں کی زندگی کی امید ہے نہ بالکاں کی۔ کدے ان کی عورت خیر و عافیت ترے ہوئے کریں تھی لیکن وہ بیوہ ہوں لا رہی ہیں، جنگلی جانور ان کے دورہ دھڑا دھڑاواں لا رہے ہیں، ان عادیاں کے تیراں کا کوئی بھی ڈر نہیں ہے، اور ہم یاڑا دن رات اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق عیش عشرت کرن لا رہے ہو، پھر تھارے وجد کے لیے محرومی ہو اور انہیں سلام اور خوش آمدید نہ کیا جاوا۔ قوم یہ اشعار سن کر ہوش میں آئی کہ وہ کس لیے آئی ہے۔ پھر وہ حرم کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں اپنی قوم کے لیے دعا کری۔ ان میں بڑے کیل بن انز نے بھی دعا کری تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سفید، لال اور سیاہ کالے آسمان میں ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ اپنے لیے اپنی قوم کے لیے ان میں کو ایک بادل پسند کر لو۔ تو انہوں نے کیا ہم کالے بادل پسند کریں کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہوگا۔ ایک غیبی آواز آئی کہ ہم نے ہلاکت اور تباہی کا رستہ اختیار کرا، اس قوم عاد کا کوئی بھی فرد باقی نہیں بچے گا، نہ بچہ بچے گا نہ باپ بچے گا، سب تباہ ہو جائیں گے، سب بنی لاؤز محفوظ رہیں گے۔ یہ عاد کی نسل میں تھے اور مکے میں مقیم تھے۔ وہ عذاب ان پر نازل نہیں ہویا جو قوم عاد پایا۔ قوم عاد میں تو جو لوگ بچ گئے بعد میں عاد ثانیہ یا عاد عامرہ کہلائے۔ اللہ نے یہ سیاہ بادل کیل بن انز نہ پسند کرے، ان کی بربادی کا سبب بنے، عاد کی طرف چلایا اور وہ اس کی مغیث وادی تک پہنچا تو وہ اس نے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے وہ بادل ہمار پر بارش برساوے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کا تم نے جلدی طلب کری، جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے رب کے حکم تا ہر چیز نہ تباہ کر دے گی۔ سب تا پہلے ایک عورت نے صحیح صورتحال دیکھی کہ یہ تو سخت ہوا ہے۔ اس عورت کا نام مید تھا۔ وہ عذاب کا مشاہدہ کر کر چیخ اٹھی اور بے ہوش ہوگی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ معاملات نے کہ دیکھا؟ اس نے کہا میں نے آندھی میں آگ دیکھی ہے جس میں کچھ لوگ چیخ مارا لا رہے ہیں۔ اللہ نے ان تند اور تیز ہوا میں 7 رات اور 8 دن ان کے اوپر چلائی، اس سے تمام عادی ہلاک ہو گئے۔ ہود علیہ السلام اپنے ایماندار ساتھیوں نے لے کر ایک باڑے میں چلے گئے۔ واہ واہ ان کے لیے مسرت اور انصبات کا سبب بنی اور ان کے چمڑے کی تر و تازگی کا باعث ثابت ہوئی۔ قوم عاد نے واہ واہ آسمان اور زمین کے درمیان اڑا رہی تھی اور پتھراں کے ساتھ کچلن لا رہی تھی۔ حارث بن حسان یا حارث بن زید بیکری نے کہا کہ علا بن حضرمی کی شکایت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا۔ ربضہ کے پاس تو گزرا تو واڑا بنی تمیم کی ایک بوڑھی عورت تو ملاقات ہوئی۔ اس کے پاس سواری نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے بندے کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکا، میں نے
اس تا سواری پر سوار کر لیا اور مدینے میں لے آیا۔ مسجد نبوی لوگاں تک کھچا کھچ بھر رہی تھی اور ایک کالا جھنڈا لے لا رہا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تلوار نہ میان میں ڈالے، اس نے گلے میں لٹکائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر موجود تھے۔ منع کیا لوگاں کا کیا ہوا؟ لوگاں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے ساتھ روانہ کرنا چاہا، وہ فرماوا میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں اندر داخل ہویا اور سلام عرض کریا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھارے اور بنی تمیم کے درمیان کوئی رنجش ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور ہم ان پر غالب رہے تھے۔ میں بنی تمیم کی ایک عورت کے پاس تو گزرا، اس کے پاس سواری نہیں تھی، اس نے میرے تک کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے چل تو وہ دروازے پر کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی، وہ داخل ہوئی۔ میں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور بنی تمیم کے درمیان کوئی حد مقرر کرنا چاہو تو ریگستان کی حد مقرر کر دیں، کیونکہ ہمارا علاقہ۔ وہ عورت بھڑک اٹھی اور کہنے لگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان آدمی پریشان ہو کر کرا جائے گا؟ وہ فرماوا میں نے کہا میری مثال تو وہ آگے کسی نے نہیں کیا تھا، آپ اپنے پایا پہ آپ کو لاڑی ماری، میں نے تو اس طرح خود سوار کر کے لایا ہوں، اور میں نے احساس بھی نہیں تھا میری ہوئے گی۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پناہ مانگوں کہ قوم عاد کے قاصد کی طرح نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاصد قوم عاد کا کیا واقعہ تھا؟ حالانکہ آپ میرے تو زیادہ جانے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لطف اندوز ہونے کے لیے وہ واقعہ میرے تو سننا پسند فرمایا۔ میں نے کہا جب قوم عاد خوش سالی میں مبتلا ہوئی تو ان نے قوم کے چند افراد کے ساتھ ایک کیل نامی آدمی بھیجا، وہ معاویہ بن بکر کے پاس تک گزرتے ہوئے واڑے ایک مہینے تک رہا۔ ان نے شراب پیندا رہا اور لونڈی ان نے گانے سناندی رہی۔ ان دونوں نے جراتان کیا جاوا تھا۔ جب ایک مہینہ گزر گیا تو وہ تاما کے پہاڑوں کی طرف لکڑیا اور دعا کرنے لگ گیا، اے اللہ تنا خوب معلوم ہے میں کس مریض کے پاس نہیں آیا کہ اس کا علاج کروں، نہ کسی قیدی نے فدیہ دے کر چھڑانا ہے۔ اے اللہ عاد نے سیراب کر دے جس طرح تو سیراب کرایا تو ان کے قریب تھا۔ کالے بادل گزرنے لگے، اس نے آواز دی ان میں جو چاہو پسند کر لا۔ اس نے ایک سیاہ بادل کی طرف اشارہ کریا اور اس نے آواز دی اس تا پکڑ خوب جلی ہوئی راکھ ہے، یا عاد میں تو کسی نے بھی باقی نہیں چھوڑے گی۔ راوی کہوا کہ میں نے خبر پہنچی کہ ان میں آندھی صرف اتنی چھوڑی گئی تھی جتنی میری انگوٹھی تک گزر جاوا، وہ اس سے تیس نیس ہو گئے۔ ابو وائل کے وہاں یہ سچ ہے، جب کوئی عورت یا مرد اپنا نمائندہ یا قاصد بھیجا ہے تو کہ وہ عاد کے نمائندے کی طرف نہ ہوئے۔ مسند احمد میں، حلبی میں اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اس طرح روایت کرا ہے۔ ابن جریر اور دیگر مفسرین نے اپنی تفاسیر میں بھی نقل کرا۔ اس واقعے میں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں معاویہ بن بکر اور اس کے شعراء کا بھی ذکر ہے۔ یہ اشعار عہد اولیٰ کے زمانے کے بعد کے ہیں، ان کا اسلوب پہلے کے کلام کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ اللہ نے یا ہوا ان پر 7 دن 7 رات مسلسل چلائی۔ سورہ حق میں اللہ نے فرمایا جو آدمی نو کے وہ جاری دن بدھ کا تھا اور پھر اس تا بدھ کے دن مستقل طور پر منوس خیال کرا ہے، وہ غلطی پا اس نے قرآن مجید کی مخالفت کری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہم نے ان پر سخت تیز ہوا منوس دنوں میں بھیجی۔ جو واضح ہو چکا وہ 8 دن تھے، اگر وہ بذات خود منوس ہوتے تو ہفتے کے 7 دن منوس اور بے برکت قرار پاتے، اور اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ مقصود تو یہ ہے کہ وہ دن ان کے لیے منوس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور عاد میں نشانی ہے جب ہم نے ان پر بانج ہوا بھیجی، یعنی وہ ہوا خیر و برکت پر منتج نہیں تھی، اس کے ساتھ تو نہ بادل تھے، نہ می برساں تھے، نہ ان میں ٹھہراؤ تھا، نہ کہ نر کھجور کا بور مادہ کھجور تک پہنچ جاتا اور وہ درخت اچھے پھل لے آتے، بلکہ وہ بالکل بانج اور بے نتیجہ تھی، جس طرح اس کا نام و نشان مٹا کر ان کا رکھ دیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جس چیز پر بھی پہنچے تھی اس نے ریزہ ریزہ کر دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد صبح مشرق کی طرف سے چلن والی ہوا کے ساتھ میری مدد کری گئی اور عادی بھجوائی ہوئی ہوا کے ساتھ تباہ کرے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور عاد کے بھائی حود علیہ السلام نے یاد کرو جب اس نے ایک آفما اپنی قوم تا اللہ تعالیٰ کے عذاب اور عقاب تک ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرو، بے شک میں تھارما بڑے دن کے عذاب تک ڈروں۔ اس آیت میں جس عاد کا تذکرہ آیا وہ عہد اولیٰ ہے، کیونکہ آیت کا سباق عہد اولیٰ کے کسی سے زیادہ مناسبت رکھا ہے، یا ممکن ہے کہ اس سے بھی مراد عہد ثانیہ ہو۔ اس پر ہماری پہلی وضاحت
دلالت قرار ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بھی ہے جس کا تذکرہ آگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہیں اپنے وادیاں کی طرف بصورت بادل استاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہمارے پر بارش برسا ہوگا، یعنی جب فضا میں بادل نرما ہوا تو ان کی طرف متوجہ ہوئی تو انہوں نے بارش والا بادل سمجھا، لیکن ان کی طرف عذاب کا بادل ان کے لیے عذاب کا بادل ثابت ہوا۔ انہوں نے اس طرح مت خیال کیا جبکہ ان کے لیے عظمت و رحمت کا باعث نہیں بنیا۔ وہ ان تک بھلائی کی توقع رکھے تھے لیکن اللہ نے ان تک عذاب دے دیا کیونکہ انہوں نے جلدی عذاب مانگ لیا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد میں صرف ایک انگوٹھی جتنی ہوا کھولی تھی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ دیہاتوں کے پاس پہنچی تو ان کے جانور اور ان کے مال آسمان اور زمین کے درمیان اٹھا کر جب قوم عاد کے شہریوں نے ہوا تو دیکھا تو کہنے لگے وہ بادل مار پر بارش برسا ہوگا، تو اس نے ہوا ان کے دیہاتی اور چوپایا نے شہریوں نے اٹھا کر ایک دوسرے پر دھے مارا اور سب کے سب تباہ ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر ایک انگوٹھی جتنی جگہ ہوا چھوڑی، اس ہوا نے ان کے دیہات میں شہریوں کی طرف پہنچا دیا۔ دیہات والے تھا اور دیہات والے تو اٹھا کر شہر میں، شہر والے تھا دیہات میں۔ جب شہر والے نے ہوا دیکھی تو وادیاں کی طرف بھاگے، بارش مار پر بارش برسا ہوگی، بادل مار پر بارش برسا ہوگا۔ دیہاتی اس ہوا میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے دیہاتیاں شہریوں کے اوپر پٹک دیا، وہ سب تباہ اور برباد ہو گئے۔ روایت میں ہے وہ ہوا اپنے نگراں فرشتوں کے کنٹرول تو باہر ہوگی اور دروازوں کے درمیان تو زبردستی نکل گئی۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ میری رائے ہے کہ وہ ہوا بلا احسان نکلی تھی اور اس انگوٹھی جتنی جگہ حدیث کے مرفوع ہونے میں شبہ ہے۔ اس میں مسلم ملائی راوی پر اختلاف کیا گیا اور اس کا ایک طرح کا اضطراب ہے، واللہ عالم۔ آیت کے ظاہر تو معلوم ہو کہ انہوں نے بادل دیکھا اور لغت کے لحاظ تبھی بادل کا دیکھنا ہے۔ حارث بن حسان بکری رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اس بات پر دلالت کرا، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب ہم نے اس قصے کے لیے مفسر سمجھا۔ اس سے زیادہ واضح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما بیان کر رہے ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ میں اس طرح بھلائی کی اور جو کچھ اس میں اس کی بھلائی ہے اس کا سوال کروں تیرتا، اور اس کے شر کی اور اس میں جو شر ہے اس شر میں پناہ مانگوں تیری۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے اس سے زیادہ واضح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس طرح بھلائی ہے، جو کچھ اس میں بھلائی ہے میں اس کا تیرے پر سوال کروں، اور جو اس کے اندر شر چھپ رہا ہے اس طرح میں تیری پناہ مانگوں۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما بیان کر رہے ہیں تب بس بادل سے آسمان چھپ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدے گھر میں داخل ہوتے، کدے باہر نکلتے اور کدے آتے اور کدے جاتے، یعنی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے۔ جب بارش برس جاتی تو پریشانی والی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یا صورتحال پہچان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا کہیں ایسا نہ ہو، کدے ایسا نہ ہو جس طرح قوم عاد نے کیا تھا جب انہوں نے اس عذاب کے بادل کی صورت میں وادیاں میں آتے ہوئے دیکھا تو کیا یہ بادل ہمارے پر بارش برسا ہوگا۔ مسلم میں، ترمذی میں اور ابن ماجہ میں یہ حدیث روایت ہے۔ ایک روایت اس انداز تبھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کدے بھی بہت زیادہ منہ کھول کا ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا اندر سے آخری حصہ ظاہر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراوے تھے۔ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادل یا ہوا دیکھتے تو اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول لوگ جب بادل دیکھیں تو بارش کی امید میں خوش ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دیکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بادل دیکھا تو ناپسندیدگی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میں پہچان لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا میں ڈروں کدے اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم نوح کے بعد ہوا کے ساتھ عذاب دیا گیا اور ایک قوم نے عذاب دیکھ کر کیا وہ بادل ہمارے پر بارش برساوے گا۔
یا حدیث دونوں قصہ کے مختلف ہونے کے بارے میں صریح اور واضح ہے، جیسے ہم نے پہلے اشارہ کرا۔ اس لیے سورہ کہف میں مذکورہ قصہ عاد ثانیہ کے متعلق اور قرآن مجید کے دیگر مقامات میں جڑا جڑا قوم عاد کا تذکرہ آیا اس تو مراد عاد اولیٰ ہے۔ مسلم، بخاری اور ابو داؤد نے اس طرح کی حدیث بیان کری ہے۔ نوح علیہ السلام کے حالات کے تذکرے میں ہم حود علیہ السلام کے حج کا ذکر کر چکے ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حود علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے علاقے میں، بعض نے کیا دمشق کی جامع مسجد میں، اس کے قبلے کی طرف ایک جگہ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے حود علیہ السلام کی قبر دور ہے، واللہ عالم۔ حضرت حود علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا بھائیو۔ اسلامک نالج ان ہریانوی چینل نہ سبسکرائب کر لو، ویڈیوز نہ لائک کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور گھنٹی کا بٹن دبا لو، جس طرح نئی آنے والی ویڈیو کا آپ نے پتہ چلا۔ اور اپنے بھائی علی حسن ملک میر نے بھی اجازت دو۔ پر آخری بات ایک کہنا چاہوں گا، میں اردو کی کتاب میں کو پڑھ کر ہریانوی میں آپ نے سناؤں، اس لیے کافی مسٹیک ہو جاؤں، کافی جگہ میں رک بھی جاؤں تو میں نے معاف کریو۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی بولی میں اپنا دین کا علم پتہ چلا۔